فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب المفسدين. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 سے لے کر 207 تک اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا شان نزول، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ایک بہت بڑا منافق تھا جس کا نام اخنس بن شریک تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا اور آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی قسمیں بھی کھاتا تھا تاکہ میری بات کا یقین ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا تو وہ فساد کرنے کی کوشش کرتا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، مسلمانوں کے جو کھیت تھے ان کو نقصان پہنچاتا، جانوروں کو نقصان پہنچاتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو، فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کیا ہم لوگ بھی اخنس بن شریک کی طرح ان کی سنت زندہ تو نہیں کر رہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے وہ بدبخت کیا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے اندر سے کچھ اور تھا، باہر سے اپنے آپ کو اور دکھائی دینے کی کوشش کرتا۔ آج مسلمان اس کام پہ تو نہیں چل رہے، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں، بظاہر تو بڑے اچھے اخلاق سے ملے کر اندر سے جب موقع ملتا ہے تو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی غیبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بدگمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کام اخنس بن شریک والا ہے، یہ منافقوں والا یہ کام ہے، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ہاں کسی کے ساتھ آپ نہیں چلنا چاہتے، اس کو سیدھی بات کر دیں کہ بھائی اب میرا آپ کے ساتھ گزارا مشکل ہے، میں نہیں چل سکتا، یا آپ کی یہ بات مجھے بری لگتی ہے، سمپل سی بات ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بجائے اس چیز کے کہ دل کے اندر منافقت پیدا کریں، دل کے اندر آپ ہر وقت جلتے رہیں، اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہیں، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور مسلمان کے بھی خلاف ہے۔ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کوئی شخص ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو بڑی دلکش معلوم ہوتی ہے۔ مَن يُعْجِبُكَ، عجیبہ یا عجابو، تعجب، بڑی دلکش معلوم ہوتی ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اس پر گواہ بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، جو اس کے اندر ہے وہ کیا کرتا، جو بات کرتا ہے اس پر وہ کیا کرتا ہے، اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، أَلَدُّ اس میں تفضیل ہے، وہ بہت سخت کیا ہے، جھگڑالو ہے، وہ بہت سخت جھگڑالو ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان قسم اٹھانے والا سچا نہیں ہوتا، اور ہر رونے والا بھی سچا نہیں ہوتا، اور ہر مسجد سے نکلنے والا بھی نمازی نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ رات کو روتے ہوئے آئے باپ کے پاس، ابا جان یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، رو رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ بدبخت قسمیں کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو بات بات پہ قسم کھانا یہ بھی جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ ہر بات پہ منٹ بعد قسم کھا لے، منٹ بعد قسم کھا لے،
تو یہ جھوٹے ہونے کی علامت ہے. مسلمان ہر بات پہ قسم نہیں کھاتا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى، وَلَّا يَتَوَلَّى منہ پھیرنا، پیٹ پھیرنا. وَإِذَا اور جب وہ منہ پھیرتا ہے یا پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے. سعى فی الارض، سعى یسعى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا. کیا مطلب ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں، لیفسد فی الارض تاکہ وہ اس میں فساد پھیلائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور کھیتی کو برباد کر دے اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے. ایک مرتبہ ہوا کیا کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گیا تو وہاں کھیت تھے، ان کھیتوں کو اس نے آگ لگا دی اور جانوروں کے پاؤں جو ہے وہ کاٹ ڈالے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو بیان کرتے ہوئے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ کہ کھیت کو یہ کیا برباد کرتا ہے، وَالنَّسْلَ اور جانوروں کے چپاؤں کے جو ہے وہ اس نے پاؤں جو ہے وہ کاٹ ڈالے. تو اللہ نے یہاں اس کی مذمت بیان کی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ایک آدمی آپ کو برا لگتا ہے، آپ اس کے سامنے تو اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن اس کی عدم موجودگی میں بڑی غلط باتیں کرتے ہیں اس کے متعلق. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ اور جب اسے کہا جاتا ہے، یہ اخرج بن شریح کی بات یا اور منافقوں کی مطلقاً بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی منافق ہوگا اسے کیا، جب اسے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کر، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت بالاسم اس کا نفس کا جو غرور ہے وہ اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے. اس گناہ میں کیا کرتا ہے؟ پھنسا دیتا ہے. یعنی غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. ظاہر تکبر ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ بھائی باتوں باتوں میں تو چھوٹے ہوتے ہیں، باتوں باتوں میں تو چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی؟ پھر وہ کوششیں کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. فحسبہ جہنم اس کا کافی ہے اس کے لیے کہ اس کے لیے جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو. پیر سلطان شاہ بخاری مدنی استخارہ سینٹر، ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات، ہر طرح کے دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں. انشاءاللہ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں. مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مثلاً شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا. آستانہ عالیہ ایک یونٹ بہاولپور. کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 034129327331 0301611360. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ. اب میں جہنم پہ اگر تذکرہ کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، ہم اپنے مقصد سے پھر ہٹ جائیں گے کہ جہنم کی کیسے ہولناکیاں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے. اللہ منافقین کی عادات ہمارے دل و جان سے نکال دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ رومی، یہ صحابی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، کفار مکہ کی ایک جماعت ان کے سامنے آ گئی اور کہنے لگے کہ تم نے جو مال کمایا ہے، یہ مال تم نے یہاں مکہ سے کمایا ہے اور یہ مال ہم تمہیں مدینہ نہیں لے جانے دیں گے. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی سواری سے نیچے اتر کر سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنی ترکش سے تیر نکالے اور فرمانے لگے کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میرا نشانہ کتنا زبردست ہے، میرا نشانہ خطا نہیں ہوتا، لہٰذا جب تک میرے ترکش کے اندر تیر ہے اس وقت تک میں تمہارا مقابلہ کروں گا، اور اس کے بعد پھر میری تلوار ہے، جب تک میرے دم میں دم ہے میں تمہارا مقابلہ کرتا رہوں گا. ایک صورت یہ ہے کہ میرا مال جو ہے یہ مکہ کے اندر فلاں جگہ میں پڑا ہے، لہٰذا تم میرا مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے نفع کی بات ہے. تو وہ جماعت اس بات پر آمادہ ہو گئی، اور جب یہ صحابی مدینہ پہنچے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے صحابہ کی ایک جماعت نے مدینہ سے باہر آ کر ان کا استقبال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ صحابی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اور آپ نے خوشی کے ساتھ فرمایا ربیع البیع ابا یحییٰ، یعنی تمہاری جو خرید و فروخت ہے کہ تم نے مال تو سارا کا سارا دے دیا لیکن اللہ کے دین کو لے کر تم مدینہ میں آ گئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، صحابہ نے بڑا استقبال کیا اور اس میں فرمایا کہ تمہاری بیع بڑی نفع بخش رہی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور خدا بندوں پر واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان کا کوئی مال بھی اللہ کے راستے میں چلا جائے اور دین حاصل ہو رہا ہو تو دین کو ترجیح دینی چاہیے، مال کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ جس کو اللہ دنیا میں دین دے دے اور دین کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی مضبوطی کے ساتھ تھام لے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ مال تو آپ جانتے ہیں کہ مال تو فرعون کے پاس بھی بہت تھا، قارون کے پاس بھی مال بہت تھا، بہت بڑا خزانہ تھا، لیکن اس مال نے فائدہ نہیں دیا۔ اور وہ صحابہ کہ ان کے پاس ٹوٹے ہوئے جوتے ہوا کرتے تھے، کپڑوں کو پیوند لگے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جسے دنیا یاد کرتی ہے، کفار نے لکھا ہے کہ اگر 10 سال اور حکومت کرتے تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا غلبہ ہوتا، مسلمان غالب آ جاتے۔ ان کے ایک شولڈر سے لے کر دوسرے شولڈر تک 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے مال کی بات نہ سمجھیے گا مال دین جس کے پاس ہے اللہ نے اس کو سب کچھ دے دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔